کیسے کیسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں بھائی. میں جو یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کتابوں کے واقعات نہیں ہوتے. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا میں نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. نا یہ وہ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. بڑے کروڑوں پتی آدمی تھے, اب پرانا قصہ ہو گیا, ان کو پتہ نہیں چلے گا میری بات ہو رہی ہے. ویسے تو ایسے بہت سارے ہیں. جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا نا وہ بھی ان کی تھی, اور بھی 2-4 بڑی بڑی بلڈنگیں ان کی. بیٹا, ان کا جو بیٹا تھا ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک, سارے اسٹیبل, اور سب کی داڑیاں اور ماشاءاللہ ٹوپیاں, جالی والی ٹوپی جو بالکل نیک لوگ پہنتے ہیں. چائنا کی ٹوپی ہے نا, بالکل شریف لگتا ہے آدمی اسے پہن کے. وہ مجھے بتا رہے ہیں میری بیگم کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو کر لیں. کہہ رہے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہے یہ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ پھر ابا نے خود ہی کہا اصل میں ان کو خطرہ ہے کہ میں مروں گا تو 8واں حصہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. آپ لوگ کو نہ برین ہیمریج ہوا, نہ کوئی بی پی آپ لوگ کا ہائی ہوا. میں تو یہ سن کے میرا تو کھوپڑا گھوم گیا تھا. میں تو دل چاہ رہا تھا وہیں سے کھڑکی سے چھلانگ لگاؤں میں. سمجھ رہے؟ اب حدیث کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو. نبی نے جو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, اور یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے, تو یہ میسج جب ہی ملتا بھائی. تو کہہ رہے ہیں وہ جو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا مسٹنڈے, ان کو بھی بہت کچھ دیا, ان کا بھی لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے. کہنے لگے مجھے اس لیے نہیں شادی کرنے دے رہے کہ 12.5% میرے مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا؟ اس بیوہ کے پاس چلا جائے گا. بس کرو یار, برین ہیمریج نہیں ہو رہا آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے نہیں ہو رہا کچھ. آپ شاید بعض لوگ سوچ رہے ہو ٹھیک تو کہہ رہے تھے. کیا مفتی صاحب 12.5% بیوہ کا حصہ اسلام میں نہیں ہے کیا؟ ہے نا, تو جائے گا نا. تو ان کا اربوں کا, جن کے اربوں روپے کے مالک ہوں, ان کا 12.5 بھی بہت ہوتا ہے. اصل میں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ 12 روپے 50 پیسے چلے جائیں گے یا 12,500 چلے جائیں گے بھائی صاحب. 12,500 نہیں جائیں گے, ہو سکتا ہے 12 کروڑ 50 لاکھ چلے جائیں, ہو سکتا ہے 12 ارب 50 کروڑ چلے جائیں. لیکن کمبختو یہ بھی تو دیکھو, یہ 12واں حصہ جس رقم کا ہے وہ رقم بھی تو بہت زیادہ ہے. اور جس باپ نے کمبختو کھلا پلا کے تمہیں یہاں تک پہنچایا, تم اگر اس گھر میں پیدا نہ ہوتے تو یہ مال تمہیں تھوڑی ملتا. ایسے ہی یعنی کیا مسجد کا ممبر ہے, گالیاں پھر اکیلے میں ملیں گے, تو یہ اس طرح سنانے کا نہیں ہے. یہ جو واقعہ میں جتنے میں نے فیصل آبادی, ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ان کا کہیں نہ کہیں جھگڑا رہتا تھا نا کسی دوست سے, بہت زیادہ ان کا کوئی کاروباری ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسے تمیز سے آپ کے پیسے نہیں دے گا, آپ اس کو جا کے بولو تمہاری ایسی کی تیسی پیسے نکال. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب پنجابی میں یہ ایسی کی تیسی, اس سے وہ اس کو ہنسی آئے گی, وہ جو دینے تھے وہ بھی نہیں دے گا. پنجابی زبان میں ایسی کی تیسی کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا پھر کیا بولنا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے کچھ گالیاں بتائیں جو ممبر پہ بتانے کی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھر بھر کے نا بتائی نہیں, میں سمجھ گیا. وہ کہہ رہے یہ بھر بھر کے 10, 15, 20 کلو کی گالیاں جب جائیں گی تو تھوڑی سی خارش ہوگی اس کو کہ شاید یہ غصے میں آ گیا ہے. تو اس لیے یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں نا, جو باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دے رہے, اور کہہ کیا رہے ہیں کہ 12.5% ابا کے مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا؟ بیوہ. یعنی اماں مر گئی پہلے, اچھا ہوا, ورنہ اماں لے جاتی نا. اب باپ, یہ غنیمت ہے, باپ کو مار نہیں رہے, ویسے تو مار ہی رہے ہیں. میں اگر ایسا باپ ہوتا تو میں تو ٹینشن سے مر چکا ہوتا. وہ تھے, پتہ نہیں کیسے بچے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رہے. ہو سکتا ہے اب تک انتقال ہو گیا ان کا. اگر انتقال ہو گیا ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر انتقال نہیں ہوا, ایسے موقع پہ باپ کو مشورہ یہ دینا چاہیے, ایک لفظ ہے وہ بھی پھر اکیلے میں انشاءاللہ, وہ کبھی اکیلے میں ملیں گے نا, اس کا مخفف بھی نہیں بیان کر سکتا میں, لوگ سمجھ جائیں گے اس سے کیا مراد ہے. کہ ایسی اولاد کو ٹھڈا مار کے نکال دینا چاہیے, اسی وقت ساری جائیداد سے آگ کر دینا چاہیے. بولنا چاہیے کمبختو تم میرے باپ ہو یا میں تمہارا باپ ہوں؟ تم پہلے پیدا ہو جاتے اگر تم نے یہی باتیں کرنی تھی.
پیدا میں پہلے ہوا ہوں, باپ کون بنا ہوا ہے؟ تم میرے باپ بنے ہوئے ہو. حالانکہ ماشاءاللہ باشرہ اور سر پہ چائنا ٹوپی. تو یہ حب دنیا ہے. یہ کیا ہے؟ بولو. حب دنیا. دنیا کی گٹر ہیں جو ابل رہے ہیں دنیا کی محبت کے. اللہ کی محبت کے چشمے ہوتے ہیں دلوں میں ابلتے ہیں, اور دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے, گٹر ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا, ان کے یتیم بچوں کو پالا. تو کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا, یا رسول اللہ آپ کے گھر تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیسے کفالت کر رہے ہیں؟ بھائی کچھ نہیں ہے تبھی کفالت کرنی ہے, کچھ ہو تو پھر تو ہوتے ہیں کروڑ پتی لوگ ٹرسٹ میں اتنا دے دیا. اچھا وہ بھی ٹرسٹوں میں دے رہے ہوتے ہیں, پالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کفالت کسی ٹرسٹ میں پیسے دینے کو نہیں کہتے, وہ بھی ٹھیک ہے, بہت ثواب ہے. کفالت تو کہتے ہیں پالو آپ, اور یہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے. اجنبی بچوں کو پالنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے رشتہ داروں میں. قرآن جب یتیم کا ذکر کرتا ہے نا, او یتیمن را مقربتن, وہ یتیم جو قرابت دار ہو, کیونکہ اگر قرابت دار نہیں ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے حق ملنے کے بجائے ضائع ہو جائیں. دیکھو نبی نے یتیم کو پالا لیکن ان کی والدہ سے نکاح کیا, اب وہ قرابت دار ہو گئے نا, سوتیلے بیٹے بن گئے, پھر عزت سے پل جاتے ہیں. ویسے عیدی سینٹر سے بچہ لے کر آؤ گے ٹھیک ہے, وہ بھی ثواب ہے, میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا, لیکن اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو پالنے والا ہے کل اس کی نیت خراب نہ ہو. لڑکی ہے تو اس کی نیت خراب نہ ہو جائے, اس کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں. اس لیے قرآن قرابت داروں کو, اسلام میں فیملی سسٹم ہے, ہم نے ساری چیز گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دی ہے. یورپ میں کوئی کسی معذور کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. امریکہ کینیڈا میں کوئی سگا بھائی بھی معذور ہوگا نا, بھائی نہیں پالے گا, وہ کہتے ہیں یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی. اسلام کہتا ہے نا نا نا, گورنمنٹ کی نہیں ہے, بھائی ہے تو بھائی کی ہے, بیٹی ہے تو باپ کی ہے, باپ کے بعد اس کے بھائیوں کی ہے, رشتہ داروں کی ہے کہ معذوروں کو پالے. وہ یہ تمہارا بلڈ, تمہارا ریلیشن ہے, تمہارا خونی رشتہ ہے, تمہارا بلڈ ہے. یہ گورا بلڈ کا قائل ہے ہی نہیں کہ بلڈ گئے ختم, برباد ہو گئے ان کے یہاں بلڈ. بوڑھی ماں کو پالنا جس سوسائٹی میں بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ بھائی کو کیا پالیں گے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس وہ تھینک یو یہ صحیح ہے, اس تھینک یو پہ سیٹ ہو گئے, اخلاق بہت اچھے.